الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. صدیق عکس حسن جمال محمد صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک سید الانبیاء تتم الانبیاء ختم الانبیاء خطیب الانبیاء حضور سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ نبوت کے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے اللہ کے عظیم اس بابرکت جماعت المبارک دا صدقہ تمام امت محمدی بخشش و مغفرت فرمائے اور ربی لم یزل نا چیز کو کلمہ حق بیان کرن لی
سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے محترم سامعین، آج دا ببرکات جمعۃ المبارک دا مقدس دن، اس جمعہ دے خطاب اندر لب گشائی جڑی کرنی ہے وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے نال معروضات عرض کرن دی کاوش کرن دا ارادہ رکھنے آیا۔ اللہ رب العزت ناچیز کو کلمۃ الحق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، رب لم یزل نے نبوت کا دروازہ کھولا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا حود علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو نبوت عطا فرمائی۔ سلسلہ نبوت کا جاری رہا۔ بلا آخر 1,24,000 یکم و بیش انبیاء و رسول کو رب لم یزل نے نبوت کا تاج پوایا۔ آخر کے اندر رب لم یزل نے اپنے محبوب آخر الزمان نبی، خاتم النبیین نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سر مبارک ہوتے نبوت کا تاج پوا دے۔ فرمایا کہ اے دنیا والوں، نبوت کا دروازہ میرے محبوب دے بند ہو گئی ہے۔ ہن نبوت اگاں تو ختم ہو گئی ہے۔ آخری نبی جائے آمنا ہے او نبی خاتم الرسول، خاتم النبیین، میرا محبوب محمد الرسول اللہ آ گئے۔ اس میرے محبوب دے نبوت کا دروازہ بند ہو گئے۔ قیامت تک میں خدا دی وحدانیت چلنی ہے، اور قیامت تک اس میرے محبوب دی رسالت چلنی ہے۔ ہن کوئی میری نبی دوبار نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرے آقا سید الانبیاء، تتم الانبیاء، خطب الانبیاء، خطیب الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر ایک شخص شاندار محل تیار کرے، شاندار ایک بنگلہ بناوے، اعلیٰ قسم دا سارے کو بنا دے، زیب و زینت کر دے، اور اس محل دے اندر ایک اینٹ دی جگہ، ایک سل دی جگہ باقی رکھ دے، اور باقی اپنے دوستاں
اپنے قریبیوں کو رشتہ داروں کو دعوت دے کہ آو میں محل بنوائے ان کو آدھے دیکھ ونجو. فرمایا جیڑے بھی انہیں دوست انہیں رشتہ دار آمن آدھے اس محل کو دیکھیں. آخر یار بڑا ہی خوبصورت محل بنوائے بھی, بڑا ہی اعلیٰ شاندار محل تیار کرائے بھی, لیکن اندے اندر ایک کمی ہے, ایک اندے اندر نقص ہے, ایک اندے اندر عیب ہے, ایک اندے اندر جگہ رہ دی ہے, ایک سل دی. اگر یہ سل تے کر لا دیا اے تیرا محل خوبصورت زیادہ بن گیا. نبی الانبیاء ختم الانبیاء رسول انبیاء نے فرمایا کہ میرے بعد ایویں ہی ہے کہ جیویں ایک محل کے اندر ایک سیل دی جگہ باقی ہے, ان بعد بئی سیل اس محل کے اندر نہیں آ سکتی. فرمایا کہ وہ آخری سیل, آخری ایک میں محمد مصطفیٰ, آخری سیل اور آخری جڑی سیل اس محل دی اللہ پاک نے محل تیار کیتے نبوت دا. سارے نبی سیلوں دی طرح محل نما بندے رہے. آخر دے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کو رب العزت نے نبوت عطا فرمائی, لیکن ایک اینٹ دی ایک سیل دی جگہ باقی رہ گئی. ان بعد جس ٹائم میری باری آئی ہے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العزت نے محل دی وہ سیل مکمل کر دی. فرمایا ہوں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر بڑا ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنے پیارے محبوب دی نبوت کا اعلان فرمایا. رب العزت نے ایک آیت مبارکہ جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی, اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بال ہے جدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک اوقاز دے منڈی دے اندر میلے دے کیا لوگاں نے ایک پکڑ گیتا, پکڑ دے ایک وائن دے اوقاز دی منڈی دے اندر ایک فروخت کر دیتا, بیچ دیتا. اے جس ٹائم اوقاز دی منڈی دے اندر بکا لوگاں نے خرید کر کیتا. اے وکتا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے کول آیا, آپ نے خرید کر کیتا. اس تو بعد حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم اما خدیجہ الکبریٰ دا مال تجارت شام دے نال قافلے دے نال اس سلسلے نال آپ نے اس تجارت کے مال کو بیچن واسطے آپ گئے. واپس جس ٹائم آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور پاک کی صداقت, حضور پاک کی امانت کو دیکھ لے, حضور پاک کا امین صادق ہونے کو دیکھ لے. آپ نے عرض کیتا حضور اے زید بن حارثہ میں تو کو بطور تحفہ پیش کرنی ہے. حضرت زید بن حارثہ چھوٹے جانے تاکہ حضور پر کم کریں دے رہا سے, چلو حضور پاک نے بطور تحفہ حضرت زید بن حارثہ کو قبول فرما گیا. وقت گزرتا گیا, قدرت کا فیصلہ ایسا ہوا کہ اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا نکاح مبارک حضور سید المرسلین خاتم النبیین نال ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول زید بن حارثہ ہے. او جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ بطور تحفہ پیش کیتا. وہ بھی اس گھر دے اندر آ گئی, وہ بھی اس گھر اندر مارکا بڑھ گیا. ہن دوہاں دا کم زید بن حارثہ کریدا پے. وقت گزرتا گیا, گھر دے اندر اگر بال نہ ہوئے لبھے کھڑیج بنجے گم تھی بنجے کتنی ہی پریشانی تھی دیئے. ماں باپ بے چین ہن پے, زید بن حارثہ کی تلاش دے اندر ہن پے. تلاش کریں دے کہنے خبر دیتی کہ تارے بیٹا زید بن حارثہ خدیجہ الکبریٰ نے خرید کی ہے, انہیں مسلمانہ دے نبی کو بطور تحفہ پیش کر دیتا ہے. جس ٹائم یہ خبر پہنچی تا لوگاں نے آکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا
بیٹا بنا کے نا متبنا بیٹا منہ بولا بیٹا بالک بیٹا یعنی کہ حضور پاک نے کو اپنا بیٹا بنا کے نا لوگوں نے آکا کہ حضور پاک دا بیٹا ہے، لیکن رب لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اگر محبت نال بیٹھے بھی تاکہ سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ربي لم يزل اعلان فرمایا اے میرا محبوب محمد مصطفیٰ مردان میں جو دوسرا کہنے باپ کہنی میں کہنے والد کہنی میں ولیکن رسول اللہ لیکن دوسرا میں اللہ دے رسول ہی میں اللہ دے رسول ہی میں بلکہ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا سارے انسانہ دے نبی ہوئے سارے لوگوں دے نبی ہوئے سارے جاندارہ دے نبی ہوئے صرف انہیں فرمایا کہ صرف انسانہ دے نبی ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سارے کائنات واسطے رسول بنتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محبوب تسا مرداں دے وچوں کہندے باپ کہنی میں لوگوں نے آکھا کہ زید بن حارثہ حضور پاک دے بیٹے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بھی ہیں جتنا محمد ہے بیدنا ابراہیم ہے جڑے حلقے بچپن دے اندر بھی وفات پا گئے جڑے جوانے دے حداں کو کراس نہ کیتا ہے ایدے اندر راز حکمت یہ ہے کہ اگر نبی دا بیٹا پروان چڑھے جوانے چڑھے وہ بھی نبی بن گئے اگر شریعت پابند ہوئے وہ نبوت فیض ہو گئے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی میرے بعد کے نبی نہیں آمنا جس ٹائم حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا دے اندر تشریف لے دے بچپن دے عالم دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل عرض کی دیجی رب جلیل فرمایا بچ میرے محبوب کو عرض کر میرے محبوب دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر میں اعلان کر اے میرے محبوب رب کیا فرمے دے میں تے کو آزمائش دے اندر مبتلا کرنا چاہنا میں تیرے کو امتحان لانا چاہنا اے بڑی ہی منی امتحان دیا بھری ہے میں تو رحی اللہ دے جگر ابراہیم کو اپنی پاک بارگاہ اندر لانا چاہنا کیا میرا محبوبہ تو راضی ہے جبرائیل امین پیغام لے دے سید المرسلین خاتم النبیین دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جی میں رب فرمے دے میں رب دی رضا دے اندر محمد بھی راضی اگر رب دی رضا یہ ہے فرمایا کہ راز کیا ہے یہ ہے
السلام نے فرمایا زید دا کو خبر ہے تیرا باپ تیرا چاچا تیرا ماما تے غلام واسطے ہیں حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیتا سنیا واقعہ میرا باپ بھی ہے میرا چاچا بھی ہے اے میرا ماما بھی ہے لیکن تیرا در چھوڑ دے میں باپ نال نہیں سکتا سنیا میں تیرا در نہیں چھوڑ سکتا میں تیرے قدماں دے اندر آونا چاہنا انہوں نے عرض کیتا اے یا رسول اللہ میرے باپ دی محبت بھی بکمال ہے میری ماں دی محبت بھی کمال درجہ رکھ دی میرے مامے دی محبت بھی کمال ہے میرے چاچے دی محبت بھی کمال ہے لیکن جڑی تاری محبت دا کوئی جواب بھی کہنے اے محبت نہ میری ماں دیتی ہے نہ میرے باپ دیتی ہے نہ میرے مامے دیتی ہے نہ میرے بھائیاں دیتی ہے نہ میری بہن دیتی ہے کہ رشتہ داراں نے نہیں دی جس ٹائم اے گال کی دی عوام دے اندر لوگاں دے اندر اے پروپیگنڈا کھول گئے کہ اے محمد مصطفیٰ دا بیٹا ہے رب لم یزل نے فرمایا اے میرا محبوبہ پریشان نہ ہو میں اعلان پیا فرمینا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میرا محبوب مردان رجل تسا کہہ دے پیو کہنی ہے کہہ دے باپ کہنی ہے کوئی تو نہ بیٹا کہنی ہے اے موتا بننا بیٹا بولا بیٹا لے بالک بیٹا اے بیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی محبت کی دی ایسا محبت درس لیتا کہ جڑا بھی حضور پاک دے قدمہ دے اندر آئے بل حضور پاک دے قدمہ میں جو ساتھ نہیں چاہے ادب مصطفیٰ دا اتقاض آیا اے در مصطفیٰ دا ایک قانون آئی پیا جڑا بھی حضور پاک دے پاک بار اگر کافر ہے منہ کانٹ بھی چگانی دے دائی لیکن جلے دیتا گئے بل دل و جان تو حضور پاک دے قربان تھی میرے آقا علیہ السلام نے نبوت اعلان کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں لو کانا نبی لکانا عمر اگر میں محمد مصطفیٰ بعد کوئی نبی ہو گیا اور عمر ہو گیا کیا مطلب ہے عمر پاک کے اندر او نبوت اوصاف پاتے میں او صفات پاتے میں نے نبی دے اندر ہونی لیکن بل بھی عمر نبی نہیں بن سکا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کائنات دے اندر سب سے افضل جڑا ہے ابو بکر صدیق دی ذات ہے سارے کائنات اندر افضل البشر جڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں جڑے سیدنا صدیق اکبر سارے کائنات کو افضل ہیں نبوت بعد تاجدار صداقت رتبہ ہے وہ بھی نبی نہیں بن سکتے بل دجال ایک کانے کی میں نبی بن سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں کو تیرے نال او نسبت جیڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے برا ہارون علیہ السلام دے نال موسیٰ علیہ السلام کو آئی فرمایا فرق ہی ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے انہا برا ہارون بھی نبی ہے لیکن میرا تو برا ہے بیر ہے علی لیکن تو میرا برا ہے لیکن تو نبی کر نبوت تو نہیں تو نبوت اعلان نہیں کر سکتا میں تا جڑے حضور پاک دے صحابہ ہوئے جنہوں نے اندر بس بھی پاتے وجن اور صاف بھی پاتے وجن کردار بھی انہوں نے ہوئے جڑا صحابہ کرام دا کردار جڑا نبی دا ہر طریقہ اپنا من والے ہوئے اور نبی نہیں بن سکے ایک آنے لائن دجال کی میں نبی بن سکتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کے اندر مسلمہ کذاب لانتی مردود نے نبوت دعویٰ کیتا اعلان کیتا جس نے مسلمہ کذاب نے اعلان کیتا ہے محمد میں نبی ہوں اگر اے منال گال فیصلہ کر لے اگر تو جب تک زندہ رہے ویسے بحیات رہے ویسے میں نبوت اعلان کہنا کرے سا میں نبی کہنا کر سا جلے پردہ فرما ویسے بل میں نبی ہو سا میرے آقا علیہ السلام نے فرما اے مسلمہ کذاب تو کذاب ہے تو جھوٹ ہے انہیں آقا کہ میں کر لو عرب دی حدیث سلطان دبار شاہدہ میں نبیاں عدیرت سنبان منجو جس ٹائم ایک خط پہنچا میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کونے جڑا میں مسلمہ کذاب کو جواب دے دیا ایک ایسا ہے جڑا پھیری
رسول جڑا چھپا لیندے کھجوراں وچ دے مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر منہ دے اندر کھجور پاتی ہے حضور پاک دے پاک محفل دے اندر بیٹھا ہے جویں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے ایسا جڑا وند مسلمہ کذاب کو وند جواب دے دیاوے وہ صحابی کھڑا ہے بظاہر کمزور ہے منہ دے وچ کھجور پا دیا دے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سنیا میں مسلمہ کذاب کو جواب دے من واسطے بہنا تارے طرفوں جس ٹائم حضرت اس حبیب بن ظاہر نے جواب دیتا منہ دے وچ کھجور نکل دے بندہ نے ڈٹھی ہے انہیں نے کہا حبیب کیا جلدی ہے ایک کھجور دا کھا گیا انہیں نے کہا کھجور کھا لے جان لیکن اے بازی کوئی بیا لے گیا بلے بازی میں کتو لے دے اگر کوئی بیا بول پیا کھا لگا سوڑیا میں بنا مسلمہ کذاب کو جواب دے دیانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا میرا درہی بھی میرا گھوڑا ہے حضرت مسلم حضرت زید بن حبیب بن زید درہی لے دے گھوڑے دے سوار تھے جس ٹائم مسلمہ کذاب دے دربار دے اندر گئے آپ نے فرمایا درے کو زمین دے مارے مسلمہ کذاب نے پوچھا کون ہے آقا لگا تے کو نہیں پتا میں محمد مصطفیٰ دا غلام میں محمد مصطفیٰ دا قاصد آیا میں محمد مصطفیٰ دا صحابیہ غلام انہیں آقا کی میں آئے انہیں آقا کہ جرت قدر کا نبوت حوالے دلال خدا جواب لے دے آیا اے بادشاہ دا دور طریقہ ہے کہ آپ خط نہ پڑھ دیں وزیر مشیر کو دن کے خط پڑھ دے رہے جس کے ہم خط پیش کی داگے خط لیتا ہے وزیر نے بڑھنا کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے آنا خاتم النبیین لا نبی شبادی میں آخری نبی محمد مصطفیٰ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ لیکن مسلمہ کذاب جھوٹا ہے مکار ہے جس نے انہوں نے سنا سارا راز ایک کھل گیا اس مجمع دے اندر انہیں آقا کہ اے حبیب بن ظاہر ہن بھی وقت ہے کیا تیرا نبی دا جڑا اے دعویٰ ہے تیرا بھی او دعویٰ ہے تو بھی ہو فیصلے دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جڑا میرا نبی فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرا نبی بھی وہ تو کذاب ہے تو جھوٹا ہے انہیں آقا کہ ایک لے میرے پیچھے فوجی کتنے ہزار ہیں حضرت حبیب بن ظاہر نے فرمایا اوے مسلمہ کذاب اوے لعنتیا جس کے میں محمد مصطفیٰ دے دربار میں روانہ تھیا میں ایک نہ بچاری ٹام کے میرے 12 پترن کوئی ایسے ہیں جنہیں دودھ بھی پینے کوئی ایسے ہیں جنہیں چل بھی نہیں سکتے میں ان میری طرف نامی جٹا کہ میں تیرے لشکر سے طرف کی میں دیکھا انہوں نے بچپن نام نٹا انہوں نے یتیمی نام نٹی پہلے لشکر کو میں نے ایک دے کیا کرنا ہے کیونکہ میں کو بھیجنا لگ سید المرسلین خاتم النبیین ہے جس نے حضرت حبیب بن ظاہر نے گال کے دیئے مسلمہ کذاب نے تلوار چاہیے حضرت حبیب بن ظاہر نے ایک ہاتھ کلم کر دیتے ہاتھ تلے واج کٹے سے ٹھائے گئے انہیں آقا ہونڈا صاحب کیا ہوں نبی کو منے نہیں یا میں کو منے نہیں آپ نے فرمایا بدبختہ ہون بھی میرا آخری نبی ہوئے آخری ساتھ تک بھی میرا آخری نبی خاتم النبیین آپ نے فرمایا لام دیا میرا نبی ہوئے جنہیں ہر خبر جان دے ہر دل دے اندر اور وسط ہے ہر ایک کو جان دے ہر ایک فیل کو جان دے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دین و تربی آپ کیا ہو فرمین آپ سر عرش پر ہے تیرے گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں
نہ تھی، کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا نے خرید کر انمول میرے کوئی مول نہیں لا سکتا جینا ایمان محمد مصطفیٰ دے حوالے ہوئے وہ دنیا دار کوئی کمی نہ ہوئی، ایمان کو نہیں خرید سکتا، وہ ایمان دا کوئی مول نہیں لا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس میں فرمایا ظالمہ میں ہوں نبی کو آخری نبی منینا، وہ ظالم مسلمہ کذاب تلوار چارے حضرت سیدنا حبیب بن زید سار کلم لتے رکھ دے گردن دے رکھ دیا دے ہون بھی وقت دے ورنہ میں تو قتل کر دے سا۔ آپ نے فرمایا ظالمہ تیرے ہر نماز جو بار سا دعا مک دے مولا سا کو بستر علی موت نہ دے میں شہادت علی موت دے میں ای موت دیا سا دعا کرے نے ہون بھی دعا کرے گے ہون بھی ڈر باندے وہ ظالم نے گردن دے تلوار چلائی، آپ کی وہ پرواز ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید کو میں دیتے جنت اندر ٹہل دا میں جڑا ختم نبوت ہوتے گئے پہرا دے گئی ختم نبوت رکھوالی کی دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او قیامت نگار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامی نزی وقار بہو وسیع بہو لمبا عنوان ہے پیا، لیکن سارا یہ عقیدہ ہے پیا کہ سارا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ مثال بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ایک بندہ محل تیار کراوے سارا رنگ و روغن کرا لے لیکن ایک سل دی جگہ باقی ہوئے تو او سل آخری میں ہم جڑا محل تیار ہو گئے ہوں دو بار کہیں سل دی گنجائش یعنی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک تری ایسے دجال حاصل جڑے نبوت کا دعویٰ کرے سکتے حسن قذاب جڑے حسن بھی ایوب دار عیب دار جنہیں کہ دیکھ لو مرزا غلام ہمارے قادیانی گانا ہے ان دی موت باشروں کے اندر تھا یہ ان دی موت لیٹرین کے اندر تھا یہ اکد بھی گانا ہے باقی کئی مرزائیں دے اندر ان دی ماں دی ناہی کسی تھی ایسا نام اور نبی جڑا ہونے مجھے نانا غلام نہیں ہونا وہ آقا ہونا ہے وہ مالک ہونا ہے اے غلام احمد ہے جڑا خود بھی غلام ہوئے نبی علیہ السلام دا غلام نہ ہے وہ انگریز دا غلام ہے۔ سامی اسی وقت اللہ رب العزت حضور سید المرسلین خاتم النبیین دے ختم نبوت ہوتے سا کوئی یقین اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تے پکا عقیدہ رکھنے توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین۔ میرے بزرگوں نوجوانوں کافی پہلے بھی تو مواتران مقدس اور آق دے حوالے دے نال ایک کہتا ذات کا مسئلہ نہیں کہتے کوئی ذاتی معاملہ نہیں۔ آج بھی مسجد دے اندر گئے کہ پٹی صاحب ریاض صاحب چاہی بیٹھے ہیں اتنے کہ حضور پاک دا بھی نام لکھا ہے صحابہ کرام دا بھی نام لکھا ہے اہل بیت اتحاد دا بھی نام لکھا ہے اسا انہاں دے غلام ہیں تے لگا روح دے نا در در تے رولن پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اللہ رب العزت مقدس اور آق دا ادب و احترام کرنی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین۔ جن حضرات صلی اللہ